بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہیں آپ کے لائی ڈیٹیکٹرز، کہاں ہیں آپ کی ٹیکنالوجی، کہاں ہے آپ کی سائنس؟ صرف انسان کے اندر، انسان کی نفسیات میں اس کا علاج موجود ہے، بشرطے کہ تم جانو کہ انسان ہے کیا۔ تو اپنی معرفت جہاں تک ہو سکتی ہے وہ تو حاصل کرو، لیکن اور سمجھ نہ آئے تو ہم سے سمجھو کہ تم کیا ہو، ہم سمجھائیں گے۔ تم خود کو سمجھ نہیں سکتے، تم کیا ہو یہ بھی ہم سمجھائیں گے، ہم بتائیں گے۔ اب یہ راستے تو اب طے ہوتے ہی چلے گئے، جیسے میں نے کیا کہ علم کا، حکمت کا، دانش کا، فکر کا راستہ ہے اور منزلیں ہیں، راستے طے ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک منزل بن رہی ہے۔ تو کہا بھائی جس کے لیے ہے وہ ہے، آگے منزل اور ہے۔ میں نے پہلی مجلس کے بعد سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آخری مجلس میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں گا، یہ کیا ہے، یہ راستے کیا ہیں، منزلیں کیا ہیں۔ وعدے کی تکمیل میں کر دے رہا ہوں، میں نے کہا تھا ایسا، اور اس سلسلے میں پوری گفتگو ہوئی، قرآن کا مطالعہ ہوا، حدیث کو دیکھا گیا، ہم نے دیکھا کسی کیا منزلیں ہیں، سب کچھ ہے۔ عنوان تو تھا، وہ عنوان کچھ ایسا تھا کہ اس کا مطلب ہی الگ تھا، میں واضح تو کرتا رہا۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ راستے تو طے ہوتے رہیں گے، منزلیں آئیں گی، پھر اس کے بعد منزلیں ہیں یہ معلوم ہوگا، پھر اس کے بعد منزلیں ہیں یہ معلوم ہوگا، راستے طے ہوتے جائیں گے۔ علی کے معرفت کی منزل کہیں نہیں ملنے والی ہے۔ یہ کلام کا خلاصہ یہ ہے، اس لیے کہ دروازہ بند ہے۔ حضور نے فرما دیا معرفت اللہ کی کسی کو نہیں سوائے میرے اور علی کے، میری معرفت کسی کو نہیں سوائے اللہ اور علی کے، اور علی کی معرفت کسی کو نہیں سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو کہاں منزلوں تک جا رہے ہیں؟ اب یہی ہے کہ سفر ہوتا رہے گا، منزل آئے گی نہیں۔ جہاں تک بھی پہنچے ہیں، بڑے بڑے لوگ پہنچے ہیں، وہ ان کے لیے ایک بڑی منزل بن گئی ضرور۔ علی تو اس سے آگے ہیں، علی کی ذات اس سے آگے ہے۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ انتہائے علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ سفر کے طے ہونے میں جہاں بھی دم پھول جائے وہاں سجدہ تعظیم کر کے ماننا کہ مولا تیری ذات عقل سے بالا ہے۔ تو اب یہ موضوع یہیں ختم ہوگا اسی عنوان سے کہ صحیح ہے، کوشش ہے، اچھی کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے سمجھا جائے، راستے بالکل بند نہیں ہیں، مگر یہی کہ وہ جو بتاتے جائیں، معصوم جو بتائے، علم معصوم سے جو معلوم ہے کہ ہم یہ ہیں، تو ماننا ہم کو لازم ہے کہ ہم اتنی معرفت حاصل کر لیں گے۔ اب جس کا جتنا ضرب دیکھا ویسا بتایا انہوں نے کہ بھی کہاں تک کتاب ہے، کہاں تک برداشت ہے، اب وہ سہ لے گا تو اسے بتایا۔ اب جسے دیکھا کہ اس قابل نہیں ہے تو اسے روک بھی دیا، اسے سوال کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہارا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس حقیقت کو قبول کرے۔ علائم ائمہ کے نام سے جو کتاب موجود ہے وہ عربی فارسی سے ہوتی اردو میں آئی ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا علامتیں ہوتی ہیں امامت مطلقہ کی، کیا واقعات گزرتے ہیں۔ وہ مؤلف نے، وہ دبار الدین افغانی ہیں، پرانے زمانے کے مؤلف ہیں، عربی میں تھی پھر اردو میں آ گئی، وہ نایاب کتاب ہے وہ، اس میں واقعات ہی انہوں نے ایسے لکھے ہیں جو بہت عجیب و غریب ہیں، اور وہ متعلق ہیں علم اور فکر سے ہی۔ تو اس میں سے ایک واقعے میں یہ ہے، یہ سب صاحبان نے بتلایا تو مطلقہ ہے نا، علی کہا تو 14 کے 14 ہیں، 14 کہا تو علی سب میں سمٹ کے آ گئے، یہ تو ہے ہی۔
حسین کی خدمت میں آ کر دو لوگ آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ مولا آپ بتا دیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ان کا سوال تھا، آپ بتا دیں، ظاہر کر دیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ تو حسین نے کہا تم یہ سوال مت کرو، اس لیے کہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، اگر ہم نے حقیقت بتا دی یا تو مر جاؤ گے یا پاگل ہو کے نکل جاؤ گے۔ کچھ رب ذہن میں آیا آپ کے سلمان ابو ذر کا کہ ابو ذر کیا سمجھ رہے تھے، سلمان کے دل میں کیا تھا، حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حقیقت سامنے آئے تو یا تو مر جاؤ گے یا پاگل ہو کے نکل جاؤ گے۔ اصرار کیا، بہت اصرار کیا کہ نہیں بتا دیجیے، تو ایک گوشے میں لے گئے، کچھ وقت گزرا، ایک مر گیا، ایک پاگل ہو کے نکل گیا۔ ثابت ہو گیا کہ ان کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کا اعتراف ہی معرفت ہے بس۔ اب یہ کہ جس کو جیسا ظرف تھا ویسے اس پر اپنی معرفت کے جلووں کو آشکار کیا، تو دور حضور میں بھی رہے، مولا کائنات کے دور میں بھی رہے، حسن مصطفیٰ کے زمانے میں بھی رہے، سارے ائمہ کے دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کے سامنے سے کچھ پردے ہٹائے، لیکن حسین کے رفقا ایسے تھے۔ تو واقعہ کربلا پیش نظر ہے، حسین کے رفقا ایسے تھے کہ ہم بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کیسا ظرف تھا، کیا تحمل تھا ان میں کہ کیسی کیسی باتوں کو ظاہر فرمایا گیا اور وہ اس سے گزر گئے، اسے برداشت کر لیا۔ یہ حسین کے ساتھ رہنے والوں کا ذکر کر رہا ہوں جو حسین کے ساتھ تھے، ان پر کیا کیا چیزیں منکشف ہوئی، سامنے آئی۔ حسین نے خود بتایا تعارف کرواتے ہوئے، لیکن ان کی معرفت نے اسے برداشت کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ کربلا ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ لوگ ساتھ ہوتے گئے، حسین کے ساتھ رہے، اور پوری تفصیل میں عرض نہیں کروں گا کہ مصائب کا ایک مخصوص حصہ ہے جو اس مجلس میں بیان کیا جاتا ہے، مجھے وہاں تک تیزی سے پہنچنا ہے۔ تھے لوگ، رہے ہمراہ، ہو گئے حسین کے ہمراہ۔ عاشور کی شب فیصلہ ہو گیا کہ کون کیسا ہے۔ حسین نے کہہ دیا 9 تاریخ کو، آج ہی کی تاریخ کو حملہ کر دیا تھا، عباس کو بھیج کر حسین نے یہ چاہا کہ آج کی شب درمیان میں جو آ جائے تو کل جنگ ہو، اتنا وقت ملے، وہ وقت ملا، اور یہ کہہ کے یہ وقت لیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات اور عبادتوں میں بسر ہو۔ ہاں، عبادتوں میں بسر ہو رہی تھی۔ مخاطب نے خود لکھا ہے کہ قیام حسینی سے نمازوں کی، تلاوتوں کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ بھی آوازیں کر رہے ہوں گے، لیکن شب عاشور ایسی شب ہے اور اس کے بعد کی شب بھی ویسی ہی ہے۔ وہ شب بھی ایسی ہے کہ اس شب میں، ان فضاؤں میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یوں عبادتوں میں بسر ہوئی ہے اور صبح نمودار ہو گئی۔ اب تو معرکہ ہونے والا ہی تھا، جنگ ہونے والی ہی تھی، ترتیب ضروری تھی، لشکر کو ترتیب دے دیا گیا۔
قلب لشکر میں حسین ہیں، ان کے پہلو میں علمدار ہیں عباس، جن کو اس لشکر کا علم دیا گیا۔ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں۔ عباس ایک ایسے لشکر کے علمدار ہیں کہ جس لشکر کی مثال بھی خود نہیں ملی پوری تاریخ میں۔ لشکر ہی بے مثال ہے تو علمدار بھی بے مثال ہوگا۔ اور میمنہ ہے، میسرہ ہے، کتنا لشکر تھا، مختصر سی فوج تھی، ایک طرف حبیب ہیں، دوسری طرف زہیر ہیں، اور یہ کہ نگہبانی اس کی ہو بھی رہی ہے کہ دنیا ہیں، لوگ ہیں مختلف قسم کے، کہیں سے کوئی آنا جائے، ایک مرتبہ حملہ نہ کر دے، تو یہ ایک پہرا تھا۔ خلف میں تو عباس تھے، نگرانی بھی کر رہے تھے، حبیب ایک طرف، زہیر ایک طرف۔ یہ ایک شب کا وقت لینا، اس کا ثمرہ ظاہر ہوا، حر کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اور رات کے وقت سونے کا وقت تھا نا، سویا نہیں، بیدار رہا، ضمیر بیدار رہا، اور وہ اذان علی اکبر کے ساتھ ہی عزم کرنے لگا کہ اب یہاں سے نکل جائے گا۔ تیاری کر رہا تھا، اس بیٹے نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ حق سمجھ میں آ گیا، تو آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں بھی ساتھ ہوں، بھائی بھی ساتھ ہے، روایت میں تو سب کچھ ہوا۔ پھر آگے بڑھا۔ اب یہ ہے کہ شرمندہ تھا، راستہ روکا تھا، اس کی کیفیت ایسی تھی، تو وہ اس رخ سے آیا جدھر زہیر ابن خین پہرا دے رہے، چہرے کو اس نے اپنے امامے کے حصے سے ڈھانک لیا تھا۔ آگے بڑھا۔ اب ایسے یہ قبائل ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ پوچھا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو جواب شعر میں شاعر نے باندھ دیا، اور پکارا کہ خطا وار غلام چومنے کو قدمیں پا کے امام آتا، راستہ دو مجھے خاتون قیامت کے لیے، مور آتا ہے سلیمان کی زیارت کے لیے۔ یہ تو شاعر نے باندھا۔ زہیر نے ٹوک کے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ حر ہو؟ تعارف کروایا، حر ہیں، صاحب قبیلہ تھا، سردار قبیلہ تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا حسین کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ زہیر معمولی انسان نہیں ہے، آثار سعادت پہچانتے ہیں، لیکن احتیاط لازم ہے۔ یہ فاطمہ کی جان درمیان میں ہے۔ کہا جا سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جسم پر جتنے ہتھیار ہیں وہ نکال کے یہاں رکھ دو، اس کے بعد جانا۔ اور بڑا جری انسان بھی تھا اور صاحب قبیلہ بھی تھا، اور آج بھی یہ ایک طریقہ جاری ہے کہ کسی سپاہی سے اس کی زندگی میں ہتھیاروں کو اتروا لینا اس کے لیے سخت شاق گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ اس کے لیے نفس پر کچھ اثر ہوا ہوگا، اس کے انسان ہے، مگر اعتراف کیا، اعتراف کر کے کہا کہ زہیر میں غرض لے کے آیا ہوں، اس لیے ہتھیار رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اس لیے ہتھیار رکھ دے رہا ہوں، ورنہ آج عرب میں کسی ماں کا وہ بچہ نہیں ہے جو میرے جسم سے ہتھیاروں کو اتروا لے۔ اور نے یہ کہا، زہیر نے کہا ہوگا، اور
ہوگا۔ مگر آج عرب میں کسی ماں کا وہ بچہ بھی نہیں ہے جو ہتھیار لگا کے میرے سامنے سے لڑا جائے۔ رکاب پر سر رکھ دیا، مولا کیا میری خطا معاف؟ حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بتا رہے تھے کہ مرضی معبود میرے پاس ہے، میں معاف کر چکا، خدا سے سفارش کرتا ہوں معاف کر دے۔ نہیں کہا خدا نے بھی معاف کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تجھ سے خطا نہیں ہوئی، معافی دی اس لیے نا۔ تو یہ آج اپنی صفائی میں حر کا حوالہ دینے والے سمجھیں کہ حر خطا مان کے آیا تھا۔ غلط مثالیں لے کر گمراہ مت کیجیے۔ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اب وہ سکون کے عالم میں آ گیا۔ جب آ گیا تو جذبہ شہادت ابھرا، جذبہ قرب حق ابھر گیا۔ اسی وقت معاذہ کیا کہ آقا میرے بیٹے کو ضرور دے دیجیے میدان۔ تو حسین نے کہا حر تو نے مان لیا، اتنی جلدی مت کر، تو بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا آقا مہمان تو آپ ہیں۔ اگر بہرحال اس کا اصرار تھا کہ مل جائے تو حسین نے زندے دیا۔ وہ گیا، ان کا بیٹا وہ بھی جری تھا، بہادر تھا، جنگ اس نے کی۔ کہاں تک جنگ ہوتی، زخمی ہوا، زمین پر آیا۔ اب وہ بھی احترام جانتا تھا، آداب جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بابا کو آواز دی، حر کو پکارا تھا۔ اور حر بہرحال باپ ہے، جوش میں آگے بڑھ گیا اور کہتا تھا کہ پھر مجھے پکار، آگے بڑھتا جا رہا تھا تو وہ کچھ لاشیں سے آگے نکل گیا اسی میں، تو تجھ سے آواز آئی اور ادھر آ۔ اب جو دیکھا تو اس کے بیٹے کے لاشے پر حسین بیٹھے ہوئے۔ غلام زیادہ تھا، غلام کو اس نے پکارا تھا، غلام آ گیا، آقا کیوں آ گئے؟ تو حسین نے کہا میں کیسے برداشت کر لیتا، باپ ہے، جوان بیٹے کے لاشے پر تنہا آ جائے۔ احساس تھا کہ باپ بیٹے کے لاشے پر نہ جائے، مگر اس وقت کون تھا جب علی اکبر کی آواز آئی تھی۔
روتے رہے. اب وہ پھر نازک مرحلے آئے جہاں صاحب انصار شہید ہوئے. پھر اس کے بعد افراد اہل بیت مولانا محمد کے لاشیں آ گئے. قاسم تو امان ہو گئے تھے. علی اکبر شہید ہو گئے. اور عباس ان کے بھائی سب جو عباس کے بھائی تھے وہ شہید ہو گئے. اور انتہائی منزلوں پر عباس بھی شہید ہوئے, بچھڑ گئے حسین سے. پھر انتہائی منزلوں پر 6 مہینے کے لیے حسین سے پہلے کا مجاہد ایک اور وہ بھی جہاد کی شان سے آئے اور شہید ہوئے. رب حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہے, حسین تنہا ہے. یہاں تک کہ مزار علی اصغر بنایا حسین اور اٹھ کھڑے ہوئے ننھی سی قبر کھول کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن وداع آخر کا موقع. زینب کے قریب گئے رخصت کرنے کے لیے. تو پھر زینب نے خواہش کی کہ مظاہر قریب آ جاؤ. حسین قریب آ گئے. کہا گلے پر سے پیراہن ہٹا. پیراہن ہٹایا, گروہ شبیر نمودار ہوا. تو زینب نے بوسہ دیا, یہ تاسی ہے ماں کا حکم. اس کے بعد حسین نے کہا بہن شانوں پر سے آنکھوں سے لگایا, کہا یہ بھی تاسی ہے. پھر آخری مرحلوں میں فرزند بیمار سید سجاد کے سرانے آئے, ٹھہرے اور کہا کہ اے علی جب وطن لوٹ کے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانا. ان سے کہنا کہ جب پانی پینا تو جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. اور ان سے یہ بھی کہنا کہ میں نے ان کو اس وقت بہت یاد کیا جب میں اپنے معصوم کے لیے سوالات کر رہا. آگے بڑھے تو سکینہ درمیان میں آیا. کہا بابا صبح سے میدان گیا وہ لوٹ کے آیا نہیں, وہ آپ بھی جا رہے ہیں. شاعر نے بھی سے نظم کر دیا, جانا ہے دور ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہیے. پہلے ہمیں آش سو رہی ہو ماں کی گود میں غربت سے رکھ کے سر. راحت کے دن گزر گئے, یہ فصل اور ہے, اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے. کو یاد کرنا, غربت کو یاد کرنا, میں کہتا ہوں یہ نس ہے. عظیم ترین مصیبتیں کیا ہیں کربلا میں, بے انتہا ہیں, لیکن امامت کی نس ہے کہ بڑی مصیبت پیاس ہے, غربت ہے. اب شدید غربت کا احساس ہوا کہ سواری لانے والا کوئی نہیں ہے. صبح سے حبیب تھے, زہیر تھے, عباس تھے, دل پر چوٹ لگی, دیکھا زینب لجام فرس تھامی ہوئی آئی. کہا ماں جائے یہ خدمت قبول کر لو. بہن نے بھائی کو سوار کروایا. حسین لاکھوں کے لشکر میں جا رہے ہیں. زینب دیکھ رہی ہیں کہ حسین تنہا ہیں.
دل پر تیر چل رہے ہیں، میرا بھائی لاکھوں کے لشکر میں تنہا جا رہا ہے، اور میں ایک فقرہ صاحبان معرفت کے لیے کہتا ہوں اس موقع پر، اس کی تشریح اب نہیں ہوگی۔ حسین لشکر میں جا کر تنہا، زینب نے خیمے میں آ کر تنہا۔ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ اب حسین گئے، تشریف لے گئے میدان میں، ابن سعد کو طلب کیا، اس سے گفتگو کی، حجتوں کو پورا کیا، راستہ چھوڑ دے، حاکم کے پاس لے کر چل، وطن سے نکل جانے دے، کسی شرط کو اس نے منظور نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ حسین نے اس وقت بتایا کہ تیری حکومت کیا ہے، تو کیا ہے، تیرا حاکم کیا ہے، حکومت ہماری ہے، یہ بتانا تھا۔ اس لیے کہا تھا اس سے کہ فوج کو خاموش کروا دے، میں کچھ آوازیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عبداللہ کیسے ممکن ہے؟ انسانوں کی آوازیں ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں ہیں، کیسے سکوت ہوگا؟ کہا تو کہے تو میں خاموش کروا دوں۔ اس نے کہا آپ کا اختیار، بے شک حسین کا اختیار تھا۔ ایک نگاہ تن سے دیکھا، انگشت مبارک کو بلند فرمایا، سکوت چھا گیا کربلا کے میدان میں۔ کہا سن کیا آوازیں آ رہی ہیں، اس کے بعد امام نے کہا کہ کم سے کم اتنا ہو کہ دستور عرب کے مطابق ایک ایک لڑنے والا میرے مقابل میں آئے۔ اس وقت شقی نے کہا انصفت ابن رسول اللہ، اب آپ نے انصاف کیا، یہ کہا اس نے، اور ایک ایک لڑنے والا آتا رہا، قتل ہوتا رہا، عہد کی خلاف ورزی کی گئی، یہ تو ان کا شعار تھا۔ 10 بھیجے گئے، قتل ہو گئے، 100 کی ٹکڑیاں آئیں۔ حسین کا عمل تھا کہ ایک گوشے سے آغاز کرتے، دوسرے گوشے تک پہنچتے، 100 لاشیں زمین پر اٹھتی، نیزہ وہاں سے نکالتے، دوسرے مقام پر نصب کرتے، پھر 100 لڑنے والے آتے، قتل ہو جاتے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا ابن سعد یہی ہوا تو حسین ہے، پورے لشکر کو ختم کر دیں گے، ایسے جنگ نہیں ہوتی حسین سے۔ اس وجہ سے جنگ ہو رہی تھی، لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اب فوج کو تقسیم کر دیا گیا، تلوار چلانے والے الگ ہوئے، نیزہ بردار الگ ہوئے، تیر انداز الگ ہوئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے۔ کہا اب کرو حسین پر حملہ۔ اب کرو حسین پر حملہ۔ اب یہ حملہ ہوا ہر طرف سے، مگر یہ آخری حملہ خود حسین نے جو کیا وہ یادگار حملہ ہے۔ سب مل کے حملہ کر رہے تھے، حسین تلوار چلا رہے تھے، لاشوں کے انبار لگ رہے تھے۔ حمید بیان کرتا ہے کہ ہمیں اشتیاق ہوا کہ ہم دیکھیں کہ کیسے جنگ ہو رہی ہے۔ ہم بلندیوں پر گئے تو دیکھا کہ کربلا کے میدان میں سروں کا، ہتھیاروں کا ایک سمندر ہے، موجیں لے رہا ہے، اس کے درمیان ایک دائرہ ہے، چمکتا ہوا دائرہ۔ یہ چمکتا ہوا دائرہ حسین کی تلوار ہے، اس سے سر کٹ رہے ہیں، اعضا کٹ رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، خون کی بارش ہو رہی ہے۔ قیامت کا حملہ تھا۔ اشقیاء نے پکار پکار کے کہا علمان علمان علمان۔ ایسی جنگ کی حسین نے، یادگار جنگ تھی۔ جنگ کرتے کرتے عباس کو آواز دی، عباس
میں جنگ کر رہا ہوں. اتنی جنگ ہوئی، ایسی جنگ ہوئی کہ حسین رک گئے. جبرائیل نے آ کے عرض کیا مجاہد جہاد ہو چکا. اب اس مقام سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے مقام قتلگاہ تک پہنچ گئے. تلوار کو نیام کر لیا ہے مگر حسین سواری سے اترتے بھی نہیں ہیں. تلوار روک لی ہے، سواری سے اترتے بھی نہیں ہیں. اب یہی موقع تھا کہ جسے آپ سنتے ہیں کہ انہی بزدلوں نے، اشقیاء نے دیکھا حسین اب یوں ہی گھوڑے پر ہیں تو اب جو ہتھیار چلائے تو اس میں آپ مرثیے میں سنتے ہیں کہ سینے پر بھالا رکھ کے گرایا حسین. تو صرف سینے پر بھالا نہیں تھا، پیشانی پر تیر بھی تھا، کمر پر تلوار بھی تھی. اس سے نیزہ نکلا تو نیزہ سینے سے نکل گیا تھا. اتنے زخمی ہوئے کہ جھومنے لگے پشتے برف کو. پھر بھی زمین پر نہیں آ رہے ہیں، جھوم رہے تھے پشت فرش پر. جب معلوم ہوا کہ فاطمہ آئی ہیں تو اب زمین پر آئے. ماں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد حسین نے خاک کربلا کو جمع کیا. اب شمر خنجر لیا ہوا آگے بڑھا، ظالم آگے بڑھا. گلے پر ہے شمر کا خنجر چل رہا ہے، شمر کا خنجر چلتا جا رہا ہے. فاطمہ تڑپتی جا رہی ہے. پروردگارا میرا حسین ذبح ہو رہا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. فلعن اللہ امتاً قتلت کا ولعن اللہ امتاً ظلمت کا ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک ورضیت بہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء.
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الرحمن شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.